احترام پاکستانیوں، 26 فروری 2019 ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا، ہماری سرحد کو عبور کیا، بالا کوٹ پر بمباری کی، دنیا کو یہ بتایا کہ انہوں نے نشانہ بنایا ہے ایک دہشت گرد کیمپ کو، ایک ملیٹنٹ کیمپ کو، اور اس نشانے میں 300 کے لگ بھگ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ حقائق آج کھل کر دنیا کے سامنے آ چکے، نہ وہاں کوئی ملیٹنٹ کیمپ تھا اور نہ ہی کوئی دہشت گرد مارا گیا۔ یہ ایک ناٹک تھا، یہ ایک ناٹک تھا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، الیکشنز کی کامیابی کے لیے اور داخلی سیاست میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے یہ ایک پلوامہ کا ناٹک رچایا گیا۔ آج تو حقائق کھل کر سامنے آ گئے۔ اگر آپ جو گوسوامی کی اور داس گپتا، پارتھو داس گپتا کی گفتگو کا اور ان کی جو آپس میں جو واٹس ایپ ایکسچینج ہوا اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ظاہر ہو گیا کہ یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی اور اس کے سیاسی مقاصد تھے۔ بہرنو پاکستان نے آج 27 فروری کو ایک نپا تولا باوقار جواب دیا۔ ہم کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے تھے، ہم صرف دنیا کو یہ باور کرنا چاہتے تھے کہ ہم میں عزم بھی ہے، ہم اپنے دفاع کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور اگر ہندوستان نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو اس کو منہ توڑ جواب دینے کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی سرحدوں کا دفاع کیا، ہم نے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے اور ایک جو ان کا پائلٹ جو ہمارے قبضے میں آیا، ہم نے فی الفور ایک خیر سگالی کے جیسچر کے طور پر ہم نے اس کو رہا کیا، اور اس کو دنیا نے اپریشیٹ کیا۔ دنیا آج سمجھتی ہے کہ پاکستان امن کا خواہش مند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت معرض وجود میں آتی ہے تو عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان کا پہلا بیان کیا تھا؟ آپ امن کی طرف ایک قدم اٹھائیں، ہم 2 اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ افغانستان میں ہمارا کیا رول ہے۔ ہم وہاں کے امن کے اور استحکام کے لیے جو جستجو اور جو کاوش کر رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ہم نے جو کرتارپور کی راہداری جو ہم نے کھولی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا انٹر فیتھ ہارمنی اور خیر سگالی کو پروموٹ کرنا۔ ہم نے راستے کھولے ہندوستان میں جو سکھ رہتے ہیں اور دنیا جہان میں جہاں سکھ بستے ہیں کہ وہ آ سکیں اور اپنی ایک مقدس جو ان کی جو گردوارہ ہے وہاں اپنا ماتھا ٹیک سکے۔ یہ ہے ہمارا جذبہ اور یہ تھی ہماری سوچ۔ بہرنو 5 اگست 2019 ہندوستان نے کچھ اقدامات اٹھائے۔ وہ اقدامات ایسے تھے جو کہ کشمیریوں نے یک لخت مسترد کیے، چاہے لائن آف کنٹرول کے اس پار یا اس پار۔ ان اقدامات کو کشمیریوں نے تسلیم نہیں کیا۔ آج سنجیدہ عناصر اس بات پر قائل ہو چکے ہیں کہ وہ اقدامات نہ صرف غیر قانونی تھے
बल्कि एक तरफा भी थे। उन इक़दामात से जो मकबूजा कश्मीर की बिगड़ी हुई सूरत हाल है वो मजीद उलझ गई, और जो कश्मीरी हैं जो पहले ही मुतनफ़र थे वो आज पहले से ज़्यादा सीपा दिखाई देते हैं, पहले से ज़्यादा नाला दिखाई देते हैं, और हिंदुस्तान को अपने जो इक़दामात हैं उन पर आज हिंदुस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ का जो दानिश्वर तबका है, जो सेकुलर एलिमेंट है, वो मजबूर कर रहा है कि आपकी कश्मीर पॉलिसी जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। उससे हम लोगों के जो दिल और दिमाग की जो लड़ाई है वो हम हार रहे हैं। हमें उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। वो कह रहा है और दुनिया देख रही है कि जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी पामाली में इजाफा हुआ। दुनिया ने देखा कि सीज़ फायर वायलेशंस जिनमें बतदरीज इजाफा हो रहा था जब से दिल्ली की ये सरकार हुकूमत में आई, उसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया और संजीदा अनासिर तशवीशनाक थे और हैं कि इससे इस खित्ते का अमन और इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। आपके इल्म में है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 5 अगस्त 2019 के बाद कम से कम 4 मरतबा जम्मू और कश्मीर के मसले को ज़ेरे बहस लाया गया। आपके इल्म में है कि सफ़ीर कश्मीर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 74वें और 75वें इजलास 2019 और 20 में कश्मीर का मुकदमा बैन अक़वामी कम्युनिटी के सामने पेश किया। उनके हकूक़ जिस तरह पामाल हो रहे थे उनकी निशानदेही की। आपके इल्म में है कि 120 से ज़्यादा ऐसी नशिस्तें हुई जिसमें इमरान खान साहब ने, दफ्तर खारजा ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ राब्ता किया, यूएन अथॉरिटीज़ के साथ उनसे रिजू किया, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तक अपना नुक्ता नज़र पेश किया। आप ये भी जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फरवरी 2020 में जब पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यकीनन देखी होगी। उन्होंने जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया। आपकी इल्म में है कि जिनीवा में जो अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं वो 2 रिपोर्ट्स शाया कर चुकी हैं, जून 2018, जुलाई 2019, और हम तवक्को करते हैं कि 3री रिपोर्ट भी शाया करेंगे जिसमें वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो दुनिया के सामने रखेंगे। आपके इल्म में है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिनीवा में कम से कम मैं 6 कम्युनिकेशंस की निशानदेही कर सकता हूं जिनके ज़रिए हिंदुस्तान की हुकूमत से रुजू किया गया और अपनी तशवीश का इजहार किया गया। आप जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जिसमें कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो कि एक इम्तियाजी कानून है उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया। आपके इल्म में है कि ओआईसी के सेक्रेटेरिएट और जो उनका परमानेंट इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके बयानात और उनकी तनकीद और एतराज़ात किसी से पोशीदा नहीं हैं। आप जानते हैं कि दुनिया की पार्लियामेंट्स भी इस पर अपनी राय का इजहार कर चुकी हैं। कम से कम 2 करारदादें तो ऐसी हैं जो यूएस कांग्रेस में पेश की गईं और उनमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं
جو مقبوضہ کشمیر پہ عائد ہیں ان کو اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا۔ کم از کم 3 نشستیں ایسی ہیں جس میں کہ جو وہاں انسانی حقوق کو جس طرح بے دردی سے پامال کیا جا رہا ہے اس پر بحث ہوئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ نیو یارک کی جو اسمبلی ہے اس نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی اور کہا کہ ہر سال 5 فروری کو ہم امریکن کشمیر ڈے کے طور پر منعقد کریں گے اور کشمیریوں کی جو حق خود ارادیت کی جستجو ہے اس کو اجاگر کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بحث ہو چکی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کم از کم 45 ممبران پارلیمنٹ ایسے ہیں برطانیہ کے پارلیمنٹ کے جنہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ہے، اپنے دستخطوں سے خط لکھا ہے جس میں کہ وہ کشمیر کی خود مختاری اور سٹیٹس کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کم از کم 15 ممبران یورپین پارلیمنٹ ایسے ہیں جنہوں نے یورپین کمیشن کے صدر کو اپنا خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر میں جاری لاک ڈاؤن ہے اس پر اپنی رائے اور اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ انٹرنیشنل میڈیا ان 2 سالوں میں کیا کچھ نہیں لکھ چکا۔ کم از کم 1500 ایسے آرٹیکلز ہیں، اوپیڈز ہیں، نیوز رپورٹس ہیں جن کی میں نشاندہی کر سکتا ہوں، جس میں کہ ہندوستان کی جو وہاں مقبوضہ کشمیر میں پالیسیز ہیں ان پر نکتہ چینی کی گئی ہے۔ 90% جو سٹوریز انٹرنیشنل میڈیا میں شائع ہوئی ہیں وہ ہندوستان کے اقدامات پر کرٹیکل ہیں، ان پر تنقید کر رہی ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی فضا جنم لے رہی ہے جو ہندوستان کی موجودہ سرکار کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنے اقدامات پر اور اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں۔ قوم نے دیکھا کہ ہندوستان کے جو ڈی جی ایم او ہیں وہ پاکستان کے ڈی جی ایم او سے ہاٹ لائن کے ذریعے مخاطب ہوتے ہیں اور ایک اچھے ماحول میں جو گفتگو ہوتی ہے اس پر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جو 2003 کا جو ہمارا سیز فائر ایگریمنٹ تھا وہ ہندوستان اور پاکستان کے کانفیڈنس بلڈنگ میجر میں سے اہم ترین ایک سی بی ایم تھا، ہمیں اس کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اور پاکستان نے اسے فراخ دلی سے قبول کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جس کو دنیا کی ملکوں نے، آپ نے دیکھا امریکہ نے سراہا، آپ نے دیکھا کہ جو جنرل اسمبلی کے اقوام متحدہ کے صدر ہیں انہوں نے اس پر اپنا ایک بیان جاری کیا، اس کو ایک مثبت اور اہم قدم قرار دیا۔ اور یہ جو ریکمٹ کرنا ہے کہ جو ہم سیز فائر کی پاسداری کریں گے لائن آف کنٹرول پر اور ورکنگ باؤنڈری پر، یہ ایک احسن قدم ہے اور لوگ اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس گفتگو میں ہمیں ایک اشارہ یہ بھی ملا کہ جو ہمارے کور ایشوز ہیں ان پر بالآخر ہمیں ان کا حل تلاش کرنا ہوگا، اور وہ ایشوز جو اس خطے کے امن کو، استحکام کو متاثر کر سکتے ہیں اس پر ہمیں راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ وہ راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ دانشمندانہ راستہ تو ایک ہی ہے، اور وہ راستہ گفت و شنید کا راستہ ہے۔ وہ راستہ ایک پرامن ڈائلاگ کا راستہ ہے۔ پاکستان کبھی ڈائلاگ سے کتراتا نہیں تھا۔ پاکستان نے پہلے دن سے کہا امن کی طرف آگے بڑھیے، کشمیریوں کے حقوق
ہم پامال نہیں کر سکتے۔ پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کا پابند ہے، ہندوستان بھی پابند ہے۔ ہمیں راستہ تلاش کرنا ہوگا اور کشمیریوں کو ان کا حق مناسب طریقے سے دینا ہوگا۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم امن کو ترجیح دیتی ہے۔ ہمارے جارحانہ عزائم نہ تھے نہ ہیں، لیکن اگر ہم پر جارحیت کی گئی، اگر بالا کوٹ دہرایا گیا، تو یہ قوم اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔